ہمارا اہل السنت والجماعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں تو دل سے مانتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں. ہم اہل بیت کرام کو مانتے ہیں تو دل سے مانتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں. توجہ میری طرف رہے بچوں، یا چپ کرو یا جاؤ کھیلو جاؤ، ٹھیک ہے؟ غور فرمائے میری بات کی طرف. ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں تو سب کو مانتے ہیں، اور اہل بیت کرام کو مانتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مشعل راہ سمجھتے ہیں تو ساری زندگی کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا کسی ایک پہلو کا ذکر کرنا، ایک پہلو کو چھوڑ دینا، کچھ حضرات کو ماننا، کچھ کو چھوڑ دینا، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی مقام اور منصب کے کچھ لوگوں کو ماننا، کچھ کو چھوڑ دینا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم وہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں. ذرا میری بات پر آپ توجہ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں آنا نعمت ہے. اللہ تعالی کا اس انسانیت پر احسان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ہم آپ کی صرف پیدائش کو لے کر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ آپ کی پوری زندگی کا ذکر کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو حق مانتے ہیں، پیدائش کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش دنوں میں سے ایک دن میں ہوئی ہے، مہینوں میں سے ایک مہینے میں ہوئی ہے، اوقات میں سے ایک وقت میں ہوئی ہے. اوقات میں سے وقت تہجد کا تھا، دنوں میں سے دن سوار کا تھا، اور مہینوں میں سے مہینہ ربیع الاول کا تھا. توجہ میری طرف رہے گی. اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن پیدائش کے خاص عنوان کو اختیار نہیں کرتے. توجہ چاہوں گا. بعض لوگ ربیع الاول کا جب مہینہ آئے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی مناسبت سے خاص عبادت کریں گے. توجہ رہے. میں کہتا ہوں اگر پیدائش کے ساتھ یہ خاص عبادت مطلوب ہے تو پھر یہ وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش صبح تہجد کے وقت میں ہوئی، وہ وقت ہر روز آتا ہے یا نہیں؟ سوار ہر ہفتے میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ عبادت پھر ہر تہجد میں بھی ہونی چاہیے اور ہر سوموار کو بھی. مہینے کو تو آپ یاد رکھیں اور دن کو آپ چھوڑ دیں، وقت کو آپ چھوڑ دیں، وجہ ترجیح معلوم نہیں. ہم کہتے ہیں یہ ذکر تمام اوقات میں برابر ہونا چاہیے.
سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح اہل بیت کرام کے بارے میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم اہل بیت کرام 5 طبقوں کو مانتے ہیں۔ ایک طبقہ ازواج مطہرات کا ہے، اہل البیت، حضور علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی بیوی، وہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی اولاد، وہ بھی آپ کے، بولو، وہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ خواہ وہ حضرت عثمان غنی کی اولاد ہو، خواہ وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو، خواہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو۔ اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں، کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور صدقہ ان تمام لوگوں پر حرام ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ہم جب اہل بیت کا لفظ کہتے ہیں تو اہل بیت سے 1-2 افراد مراد نہیں لیتے، بلکہ تمام وہ افراد مراد لیتے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ لوگ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں، مگر بڑا عجیب نام کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کو چھوڑ کر صرف ایک کا ذکر۔ اگر کوئی آدمی ایک کو چھوڑے 3 کا ذکر کرے، ہم اس کو بھی اہل بیت کے ماننے والا نہیں مان سکتے۔ جو 3 کو چھوڑ کر 1 کا ذکر کرے، ہم اس کو بھی اہل بیت کے ماننے والا نہیں مان سکتے۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اختلاف برائے اختلاف بات کرنا ہماری جماعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہم دلائل کی دنیا کے لوگ ہیں، دلائل کی دنیا میں بات کیا کرتے ہیں۔ آج نواسان رسول سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ کیا مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے؟ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں اہل بیت کے ماننے والوں سے کہ نواسہ رسول کی عمر 53 سال ہے، مگر آج کیا وجہ ہے کہ نواسہ رسول کے، نواسان رسول کے، حسنین کریمین کے 3 سال بچپن ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرب و بلا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں؟ میں کسی مخالف سے بات نہیں کر رہا کہ نواسہ رسول کی 50 سالہ زندگی پر پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟
میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نواسہ رسول کی 50 سالہ زندگی ذکر کیوں نہیں کی جاتی؟ یاد رکھنا، ہم حسینی ہیں اور پکے حسینی ہیں، نہ ہم یزیدی ہیں، نہ ہمیں یزید سے کوئی دلچسپی ہے۔ لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ نواسہ رسول نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس لیے نواسہ رسول کا بیعت نہ کرنا یہ بتلاتا ہے کہ یزید حق پر ہوتا تو وہ بیعت کرتے، حق پر نہیں تھا انہوں نے بیعت نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے آج فیصلہ اسی بات پر رکھ لیتے ہیں کہ نواسان رسول جس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے وہ باطل پر ہے، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کر لے وہ حق پر ہے۔ فیصلہ کر لیتے، بات سمجھ میں آ رہی؟ وہی نواسہ رسول جس کو حق سمجھتے ہیں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جس کو حق نہیں سمجھتے اس کے ہاتھ پر بیعت۔ جی بولیے بولیے۔ تو میرا سوال ہے، کیا یزید سے پہلے کوئی مسلمان خلیفہ تھا؟ بولیے، کیا کسی کے ہاتھ پر نواسان رسول نے بیعت کی تھی؟ اگر میں نواسہ رسول کے ماننے والا ہوں، اگر میں اہل بیت کو حق سمجھتا ہوں، اگر میں اہل بیت کی زندگی کو مشعل راہ سمجھتا ہوں، تو پھر جس طرح نواسہ رسول نے جس کی بیعت نہیں کی میں نے اس کی بیعت کا انکار کیا، تو جس کی بیعت کی ہے میں نے اس کو مانا ہے۔ جو اہل بیت کو ماننے والا ہے اس کو ان کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بولیے ذرا بولیے، ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اسی شخص یزید جس کی بات ہو رہی ہے، اسی کے والد گرامی کے ہاتھ پر نواسہ رسول نے بیعت کی ہے۔ جی، نواسان رسول نے بیعت کی ہے۔ جب انہوں نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کی عظمت کو تسلیم کر کے بیعت کی ہے۔ اگر ایک آدمی نواسان رسول کی محبت کا قائل ہے تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ نواسان رسول کے پیچھے آ جائے۔ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جی بولیے بولیے۔ کیا نواسہ رسول کی زندگی کا صرف ایک قدم حق پر ہے باقی نہیں؟ بولو۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کیا ہے، اہل بیت کے دل پاک ہیں، لہذا اہل بیت جس کے پیچھے گئے ہیں اس کو حق سمجھا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے کہ اہل بیت نے جن لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے ہمیں ان کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ تو اہل سنت والجماعت ان کو سب کو مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان کو، بولیے بولیے، اہل سنت والجماعت ان کو سب کو مان۔ ذرا غور فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو نواسہ رسول کی زندگی کے 50 سالوں کو بیان کرے، 50 سال جب آپ کی زندگی کے سامنے آ جائیں گے تو اسی کو معیار بنا لیتے ہیں،
اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں. ذرا غور کیجئے، میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے نزدیک جو اہل بیت ہیں، غور کیجئے، ہمارے نزدیک جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی ہیں. ذرا غور کیجئے، ہمارے نزدیک وہ صحابہ بھی، بولو سارے، جو اہل بیت ہیں وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی، جو اہل بیت ہیں وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی. لہذا ہمارے نزدیک تو اہل بیت میں سے کسی ایک کی راہ چل جائے یا اصحاب رسول میں سے کسی ایک کے راستے پر چلا جائے، جس کے راہ بھی چلے گا ہمارے نزدیک تو جنت میں پہنچ جائے گا. آپ فیصلہ کر لیجیے. ہمارے اہل السنت والجماعت کے نزدیک حضور آفتاب نبوت ہیں. حضور علیہ السلام کی نبوت کے سائے میں، حضور علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کرام آئے، وہ بھی مقتدا بن گئے. اہل بیت آئے تو وہ بھی، بولو نا جی، سارے بولو نا، صحابہ آئے تو وہ بھی مقتدا بن گئے، اور اہل بیت آئے وہ بھی مقتدا. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، صحابہ آئے وہ بھی مقتدا، اہل بیت آئے وہ بھی مقتدا. کیوں؟ یہ خود آئے نہیں، ان کو لایا گیا ہے. حضور علیہ السلام کے حرم میں کوئی آیا نہیں، ان کو لایا گیا ہے. حضور کی مجلس میں کوئی خود نہیں آیا، اس کو. لہذا جو بھی آیا ہمارے نزدیک وہ مقتدا بن گیا، اور اتنا بڑا مقتدا بن گیا، توجہ رہے، کہ معاملہ بڑا عجیب ہو گیا. توجہ میری طرف رہے. میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، قرآن کو دیکھتا ہوں. قرآن ایک عجیب فلسفہ بیان کرتا ہے. کائنات میں، دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی ہستیاں انبیاء علیہم السلام ہیں. ایمان ہے نا؟ جن کا ایمان ہے ذرا ہاتھ کھڑے کریں. ہمارا ایمان ہے نا؟ کائنات میں سب سے بڑی ہستیاں کون ہیں؟ بولو بولو، تھوڑا سا اونچا بولو. انبیاء علیہم السلام ہمارا ایمان ہے. اور انبیاء سارے کے سارے معصوم ہیں. کیا ہیں؟ انبیاء سارے کے سارے، توجہ میری طرف رہے گی، انبیاء کیا ہیں؟ اچھا، نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے. ذرا توجہ رہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ بولو بولو. نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم. صحابی ہوتا ہے محفوظ. نبی سے گناہ ہوتا نہیں. توجہ رہے. نبی سے گناہ، نبی سے غلطی ہوتی نہیں. صحابی کی حفاظت کی جاتی. مثال دیا کرتا ہوں. بچہ جا رہا ہے، بارش پڑی ہوئی ہے، کیچڑ ہے. باپ کہتا ہے بیٹا ذرا میری انگلی پکڑ لو. توجہ ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا ذرا میری انگلی پکڑ لو. بیٹا باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے. باپ خود گرتا نہیں، بیٹے کو گرنے نہیں دیتا. توجہ، بیٹے کو گرنے، اگر بیٹے کا پاؤں پھسلنے لگے تو کیونکہ انگلی باپ کے ہاتھ میں ہے اس لیے باپ گرنے. اسی طرح نبی معصوم ہوتا ہے، رب اس کی حفاظت کرتا ہے. نبی گرتا نہیں
اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس کی انگلی نبی کے ہاتھ میں ہو. نبی پھسلتا نہیں، صحابی کو پھسلنے نہیں دیا جاتا. توجہ ہے؟ اور میں اگر آپ کی توجہ ہو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جس کی انگلی نبی کے ہاتھ میں ہے وہ کیسے پھسل سکتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا زمانہ ہے. ایک داہریہ منکر قرآن امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے مقابلے میں آتا ہے. منکر خدا امام مالک سے مقابلہ کرتا ہے. دونوں طرف سے دلائل چلتے رہتے ہیں، بات علمی ہو جاتی ہے، عوام الناس کو سمجھ میں نہیں آتی. عوام عرض کرتے ہیں حضرت ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے کہا اچھا ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں. کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. امام مالک نے اس داہریے سے کہا تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ. میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں. جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جھوٹا ہوگا جل جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر دونوں آگ میں داخل ہو گئے. اب عجیب منظر ہے، نہ آگ اس داہریے کو لگتی ہے نہ آگ امام مالک کو لگتی ہے. امام مالک پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تیرا قرآن بھی سچا ہے، تیرے نبی کا فرمان بھی سچا ہے. اللہ یہ جھوٹا ہے، غلط بات کر رہا ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یا تو اس کو آگ لگنی چاہیے یا مجھے لگنی چاہیے تاکہ یہ دنیا گمراہی سے بچ جائے. اللہ فیصلہ فرمانا. لوگ پریشان ہیں. آواز آتی ہے میرے بندے، امام مالک اگر فیصلہ مجھ ہی سے لینا تھا، فیصلہ مجھ ہی پر چھوڑنا تھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیوں پکڑ لیا؟ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں ہو اس کو آگ لگاؤں. ذرا اس کا ہاتھ چھوڑ، پھر ہماری قدرت کا مشاہدہ کر. امام مالک نے ہاتھ چھوڑا، داہریہ جل کر راکھ ہو گیا. ارے میں کہتا ہوں جس کا ہاتھ دوسری صدی کے امام کے ہاتھ میں ہے اس کو آگ نہیں لگتی، اور جس کا ہاتھ جناب محمد کریم کے ہاتھ میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کا ہاتھ جناب محمد کریم کے ہاتھ میں ہے وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا. میں کہتا ہوں توجہ میری طرف رہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا، توجہ ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ تو بچ گیا. میں کہتا ہوں جو جناب نوح کے در پہ آیا وہ تو بچ گیا، اور جو خاتم الانبیاء کے در پہ آئے وہ نہ بچے. جب جناب نوح کے در پہ آنے والے بخشے گئے تو جناب محمد کریم کے در پہ آنے والے کیوں نہیں بخشے جائیں گے؟ توجہ آپ کی ہے میری طرف؟ میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں. نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی بولو بولو، نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی سارے بولو، صحابی محفوظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا. مگر ایک عجیب بات کرنے چلا ہوں. اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے. نبی سب بلندیوں کے باوجود مخلوق ہے. وہ رازق ہے، نبی مرزوق ہے. وہ مالک ہے، نبی
مملوک ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. معلوم ہوا بھیجنے والا اور ہے، آنے والا اور ہے. توجہ ہے، بھیجنے والی ذات اور ہے، آنے والی ذات دونوں ایک، دونوں ایک. بھیجنے والا اور ہے، آنے والے اور ہیں. اللہ خالق و مالک ہے، اللہ رازق ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے. انبیاء علیہم السلام بھی اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہے. وہ ہم سے بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت افضل، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ مگر ایک فلسفہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف ان لوگوں کی خدمت میں جن کی توجہ ہو. تھوڑی سی علمی بات ہے. اللہ کے نبی جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، جن کو دنیا میں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتا، جو براہ راست اللہ سے سیکھتے ہیں. کس سے سیکھتے ہیں؟ سارے بولو. ایک واقعہ کئی جگہ ذکر کیا ہے. اللہ سے سیکھنے کی مثال سنایا کرتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی. پڑھنے کے لیے درسگاہ میں گئے. مائی صاحبہ آپ کو چھوڑ آئی. استادوں نے کہا بیٹا پڑھو الف. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استاد محترم الف کیا ہوتا ہے؟ استاد نے کہا بیٹا الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استاد محترم میں ایسا لفظ نہیں پڑھنا چاہتا جس کا کوئی معنی نہ ہو. استاد پریشان ہو گیا. کہا اچھا الف کا کوئی معنی ہوتا ہے؟ کہا جی معنی ہوتا ہے. کہا بتلائیے کیا معنی ہے؟ کہا الف کا معنی اب میں بتلا تو دوں گا پر ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ استاد محترم آپ وہاں سے اٹھیں میری جگہ میں آ جائیں اور میں یہاں سے اٹھوں آپ کی جگہ میں آ جاؤں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نبی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھانے کے لیے آتا ہے. استاد وہاں سے اٹھا یہاں آ گیا اور شاگرد اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے یہاں آ گئے. شاگرد نہیں، نبی شاگرد نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے ادھر آ گئے. استاد محترم جو بنے ہوئے تھے وہ یہاں سے اٹھے ادھر چلے گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ الف سے اللہ کی وحدانیت کے دلائل دینا شروع کیے. استاد سن رہا. عیسیٰ علیہ السلام بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر تو استاد سنتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ ایک لفظ کہا بیٹا تو نہیں بول رہا، تیرے اندر کوئی اور بول رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا. تو نبی اللہ کا معصوم بندہ ہوتا ہے. گناہ ہونا تو دور کی بات ہے. علماء نے لکھا ہے نبی کے دل پر کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ نبی کا منصب یہ ہے کہ کیونکہ اس کو میرا قرب حاصل ہے وہ یہ بات نہ کرے. اس کی مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے ہیں. ایک عورت نے وعظ سنا. وعظ سن کے کہا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم دنیا میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. بات صحیح تھی. آپ سے بڑا کوئی عالم روئے زمین پر نہیں تھا. مگر اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرا پیغمبر یہ کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. اس لیے کہا ہمارا بندہ خضر ہے، اس سے جا کر معلومات حاصل کرو. خضر علیہ السلام کی طرف بھیج دیا. سنا ہوگا آپ نے واقعہ. توجہ ہے.
بعض اوقات اللہ چاہتے ہیں کہ میرا نبی یہ بات نہ کہے، اللہ کا نبی وہ بات کہہ دیتا ہے، پھر فوراً اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ توجہ رہے، جس کو میری بات سمجھ میں نہ آئے بعد میں پوچھ لے، تبصرے سے پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مگر ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت کو اصحاب رسول کی جماعت کہتے ہیں کہ اس کا مقام عجیب ہے کہ اگر نبی معصوم، نبیوں کے امام، نبیوں کے پیشوا، نبیوں کے مقتدا، امام الانبیاء، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ہو جو گناہ نہ ہو، گناہ تو نبی سے ہوتا نہیں، خلاف اولا ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک شخص آیا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ نابینا تھے، آ کر سوال کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک پر ناگوار گزرا، آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر تھوڑے آثار ظاہر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ میرا ایک فقیر بندہ آیا، آپ نے تیور چڑھائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی آقا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی میرا رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے۔ ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیا جائے، عثمان کا رشتہ دار عثمان کے حوالے کیا جائے، علی کا رشتہ دار ان کے حوالے کیا جائے، تاکہ ان کی گردنیں مار دی جائیں۔ حضور علیہ السلام نے احوال کو سمجھتے ہوئے، امت پر رحم کھاتے ہوئے ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا۔ فوراً وحی آئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمجھ رہے؟ فیصلہ اللہ نے برقرار رکھا، مگر کہا پیغمبر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نبی معصوم سے خلاف اولا بات ہو جائے، اللہ تنبیہ کرتا ہے پیغمبر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں قربان جاؤں اصحاب رسول تمہاری جوتیوں کی خاک پر کہ جب تم سے کوئی بات ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اللہ یہ کہتا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے ان کو معاف کر دو، عفا اللہ عنک، میں نے معاف کر دیا۔ توجہ ہے؟ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ نبی معصوم کو آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر بات ان اصحاب رسول کی آتی ہے تو آپ وکیل صفائی بن جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہاں آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ نبی معصوم ہے، اور یہاں آپ کہتے ہیں، یہاں آپ کا ارشاد ہوتا ہے ان کو معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا، جانے دیجئے، رہنے دیجئے۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟
یہاں آپ وکالت کیوں کرتے ہیں؟ جواب سمجھیے، میری طرف دیکھیے. میرا سوال سمجھ میں آیا؟ جی نہیں سمجھ میں آئی میری بات آپ؟ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں وکیل بن رہے ہیں، وکالت کر رہے ہیں. مثال دوں وکالت کی؟ توجہ ہے؟ مثال دوں وکالت کی؟ مثال دوں. پہلے زمانے میں 24 گھنٹے کا روزہ تھا. شام کو ہی سحری، شام کو ہی افطاری. بس اسی وقت سحری، اسی وقت افطاری. ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی، روزہ ٹوٹ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. عرض کی آقا میں بڑا کمزور ہوں. ابھی یہ بات چل رہی ہے، آقا فرما رہے ہیں 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. کہہ رہے ہیں آقا میں بڑا کمزور ہوں. ابھی یہ قصہ چل رہا ہے کہ جبرائیل تشریف لے آتے ہیں. جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں جبرائیل کیسے آیا ہے؟ کہا ہوئی تو صحابی سے خطا ہے. توجہ، ہوئی تو صحابی سے خطا ہے، مگر خلاق عالم کو صحابی پر اس قدر ترس آیا ہے، خلاق عالم نے اس کا رتبہ یوں بڑھایا ہے کہ ہو تو صحابی سے خطا گئی ہے، مگر ہم نے اپنا قانون بدل دیا ہے، رات کا روزہ ختم کر دیا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہم نے قانون بدل دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو یہ وکالت معصوم نبی کی کرنی چاہیے تھی. معصوم نبی کی بجائے آپ صحابی کی وکالت کر رہے ہیں. علماء نے بڑا عجیب جواب لکھا ہے. کہا نبی کیونکہ معصوم ہے اس پر انگلی اٹھ نہیں سکتی. صحابی کیونکہ معصوم نہیں تھا، ممکن تھا لوگ انگلیاں اٹھائیں. خلاق عالم نے وکالت کر کے بتلا دیا انگلی اٹھانے والوں خوب یاد رکھنا صحابہ کا وکیل میں ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یا اللہ جیڈی گل ہے. اگر مسئلہ یہی تھا پھر صحابہ سے غلطی، خطا، بھول کرائی کیوں؟ توجہ، بڑا اہم مسئلہ چھیڑ رہا ہوں. یا اللہ صحابی کو بھلایا کیوں؟ اگر یہی بات تھی، جس طرح آپ نے نبی کو نہیں بھلایا آپ صحابی کو بھی نہ بھلاتے، صحابی کو بھلایا کیوں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا اللہ صحابی کو بھلایا کیوں؟ توجہ، نبی نمونہ ہوتا ہے. نبی بولو بولو، نبی بولو بولو، سارے بولو نبی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. نبی کیا ہوتا ہے؟ مگر نبی نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی ہوتا ہے. نبی نماز میں نمونہ بن سکتا ہے، روزے میں نمونہ بن سکتا ہے، حج اور زکوٰۃ میں نمونہ بن سکتا ہے، مگر نبی سے گناہ ہوتا نہیں. انسانیت سے گناہ بھی تو ہونے تھے
نبی اس کے لیے معافی کے لیے بھی تو نمونے کی ضرورت تھی. خلاق عالم نے صحابہ کرام کو بھلایا تاکہ امت کو معافی مانگنے کا طرز سمجھ میں آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو لہذا صحابہ کرام کو بعض مقامات پر بھلایا گیا تاکہ امت کے لیے معافی کا راستہ نکل آئے. اور صحابہ کرام نے سے جب یہ سب کچھ کرا لیا پھر اس کے بعد ایک اعلان کر دیا. کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی رضی اللہ عنہم ورضوا. کیا اعلان کیا؟ بولو بولو. میں تم سے، توجہ میری طرف رہے، کیا اعلان کیا؟ میں تم سے. کیا اعلان کیا؟ سارے بولو، سارے بولو. کیا اعلان کیا؟ میں تم سے. بندے کس کے تھے؟ بولو بولو. میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بندے کس کے تھے؟ نبی کی خدمت میں لایا کون تھا؟ بلایا کس نے تھا؟ اب راضی کون ہو گیا؟ جی جی سارے بولو، ذرا زور سے بولو. راضی کون ہو گیا؟ اللہ. بلایا کس نے تھا؟ حضور کی مجلس میں لایا کون تھا؟ ذرا توجہ میری طرف رہے. حضور کی مجلس میں لایا کون تھا؟ صحابہ کرام کو حضور کی مجلس میں لایا کون تھا؟ اللہ. بلایا کس نے تھا؟ بلا کے اب راضی کون ہو گیا؟ مثال کو سمجھیے. باپ تھا، بیٹے نے خطا کی، باپ ناراض ہو گیا، بیٹے نے معافی مانگ لی، باپ راضی ہو گیا. باپ کے راضی ہو جانے کے بعد اب کیا باپ کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں تو ناراض ہوں؟ جی بولو 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 سارے. اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں ناراض ہوں؟ اس کو حق حاصل ہے؟ صحابہ کرام کو دنیا بھر سے چھانٹ کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں اللہ لایا تھا. جی حضور کی مجلس میں کون لایا تھا؟ جی. اور پھر اللہ نے عجیب تقسیم کی تھی. کچھ کو لا کر حضور کے دامن میں سلایا، پہلو میں سلایا، اور کچھ کو لا کر بقی میں 10,000 کو بقی میں سلایا. توجہ ہے؟ کچھ کو لا کر آپ کے پہلو میں سلایا اور کچھ کو لا کر کہاں سلایا؟ لایا بھی اللہ، بلایا بھی اللہ نے، پھر رضی اللہ بھی اللہ نے کہہ دیا. تو آج کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ میں راضی نہیں ہوں تو ایمانداری سے بتلاؤ. بندے اللہ کے تھے، حضور کی مجلس میں اللہ لایا تھا، بلایا اللہ نے تھا، ان کے لیے قرآن اللہ نے اتارا تھا، 400 آیات ان کی عظمت کے لیے اللہ نے اتاری تھی. تو پھر آج کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ ان صحابہ کرام پر تبصرہ کرے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آخری بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو. توجہ ہے؟ نہیں توجہ آپ کی. خدمت میں لایا کون تھا؟ جی بھلایا کس نے تھا؟ پھر معافی کس نے دی؟ رضی اللہ عنہم کا اعلان کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے. جب یہ سب کچھ اللہ تعالی نے کر لیا تو پھر میں دفاع کیوں کر رہا ہوں؟ ذرا توجہ رہے. ظہیر صاحب پہنچیں گے تو آپ میری طرف دیکھیں گے، ورنہ تو مشکل ہے. اور میری بات پوری ہوگی تو میں جان چھوڑوں گا، ورنہ تو مشکل ہے.
جب تک آپ نے میری بات نہیں سمجھنی، میں نے تو جان نہیں چھوڑی. میں جان چھوڑوں گا تو وہ ان کی نعت شروع ہوگی نا جی. تو کیا خیال ہے، آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ آپ توجہ کریں گے تو جان چھوٹے گی نا. لایا اللہ، بلایا اللہ نے، رضی اللہ عنہم کے القاب اللہ نے دیے، تو صفائی بھی اللہ نے دے دی، وکیل صفائی بھی اللہ بن گیا. اب ملا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں کیوں صحابہ کی صفائی بیان کر رہا ہوں؟ میں صحابہ کا وکیل کیوں ہوں؟ توجہ ہے؟ میں کیوں صفائی دے رہا ہوں؟ مجھے صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ صفائی دے چکا ہے؟ توجہ ہے؟ میں اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں صفائی دے رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو میرے صفائی کی بنیاد ہے. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. توجہ میری طرف ہے. صفائی تو اللہ نے دے دی، قیامت تک ساری دنیا صحابہ کی عظمت کا انکار کرے تو انکار کرنے والوں کو کون پوچھتا ہے؟ جس کی عظمت قرآن بیان کر چکا وہ کسی اور عظمت کا قطعاً محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس سے بڑا نہ کلام کائنات میں ہے، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا کائنات میں نہیں، رب محمد کی قسم ہے اس قرآن سے بڑا کلام لوح محفوظ میں بھی نہیں. نہ اس سے بڑا کوئی کلام ہو سکتا ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عظمت ہو سکتی ہے. لہذا صحابہ کرام ہماری عظمت کے بیان کرنے کے محتاج نہیں ہیں. پھر میں کر کیوں رہا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. کاش کہ ہم لوگ عربی کی فصاحت کو سمجھتے. میں اپنی زبان میں یوں کہوں گا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ باپ دنیا سے جاتے وقت اپنے بچوں کو مخاطب ہو کر کسی ایک ایسے بچے کے بارے میں جس سے باپ کو بے انتہا الفت اور محبت ہو، اس کو کہے او میاں خدا دا نہ منی، مینوں یہ دے نال پیار ہے، میں جا رہا ہوں، میرا وقت آ گیا، اللہ کا واسطہ ہے میرے بچے کے بارے میں مجھے دکھی نہ کرنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. او لوگو، اللہ کا نام ماننا، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے دکھی نہ کرنا. آج جو کوئی صحابہ کرام پر بات کرتا ہے تو میں اس لیے میدان میں آ جاتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا تھا مجھے صحابہ کے بارے میں دکھی نہ کرنا. میں اس لیے میدان میں آ جاتا ہوں کہ بولنے والا تو ابو بکر پر بولتا ہے مگر گنبد خضرا کے مکی کو تکلیف ہو. میں ویسی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات پر پہاڑ سے وزنی دلائل رکھتا ہوں. ایک دلیل دے کر بات کو سمیٹتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات ہو جاتی ہے. توجہ میری طرف رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بڑے ہیں،
مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فاروق اعظم سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھ سے بڑے ہیں، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ خیال آتا ہے، مگر اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق چلے جاتے ہیں اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی ابو بکر صدیق نے کوئی بات نہیں کی، بس حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے ہیں اور فاروق اعظم کو خیال آتا ہے کہ کہیں ابو بکر صدیق میری شکایت تو نہیں لگائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، بخاری شریف جلد ثانی میں روایت موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مبارک میں داخل ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہی کہنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنی بات کہی ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں ابو بکر سے معافی مانگنے آیا ہوں، کہنا یہ چاہتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ معافی مانگنے کے لیے میں ابو بکر صدیق کے پیچھے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، ابھی فاروق اعظم نے کچھ کہا نہیں ہے، سلام کیا ہے صرف۔ ابو بکر صدیق نے شکایت بھی ابھی نہیں کی، فاروق اعظم نے ابھی کوئی بات بھی، صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، بس اتنی بات ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بول پڑتے ہیں، یا اللہ، ہائے ہائے کاش آپ کی طرف، یا اللہ میں ابو بکر کو کیسے چھوڑ دوں۔ توجہ میری طرف رہے، فاروق اعظم نے چھوڑنے کا کہا ہے، ابھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میں ابو بکر کو کیسے چھوڑ دوں جب ساری دنیا میری دشمن تھی، ابو بکر میرے ساتھ تھا۔ ابھی فاروق اعظم نے شکایت نہیں کی، کوئی بات نہیں ہوئی، فاروق اعظم تو معافی مانگنے آئے ہیں اور حضور علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اللہ میں ابو بکر کو کیسے چھوڑ دوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں۔ اصحاب رسول کی اس درجے کی تکلیف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ میں اس لیے صحابہ کرام کی وکالت کر رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً اصحاب رسول کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو گنبد خضرا کے مکی کو تکلیف ہوتی ہے، اور حضور کو تکلیف پہنچانا، توجہ رہے، حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا، میرا ایمان ہے کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، مسلمان زانی اور شرابی ہو سکتا ہے، مسلمان چور اور ڈاکو ہو سکتا ہے، مگر ہو مسلمان، ہو کلمہ گو اور حضور کی تکلیف کو گوارا کرے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی عزت و ناموس پر سودا کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں صحابہ محفوظ ہیں، نبی، بولو بولو، نبی، صحابہ محفوظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً فرما دیا، یا اللہ میں ابو بکر کو کیسے چھوڑوں۔ آج میں صحابہ کی عظمت کے لیے میدان میں اس لیے نکلتا ہوں کہ مجھے صحابہ کرام کے متعلق کہنے والوں سے کوئی غرض نہیں، وہ کس ملک کے، کہاں کے رہنے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور میں اپنے نبی کی راحت کے لیے، اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی کو ان کی تکلیف سے
تکلیف ہوتی ہے تو نبی کو ان کی راحت سے راحت بھی ہوتی ہوگی. اس لیے میں صحابہ کرام کی وکالت کے لیے، ان کی نوکری کے لیے، ان کی غلامی کے لیے میدان میں آ جاتا ہوں اور سمجھتا ہوں یہ زندگی کیا ہے. اگر صحابہ کے کھاتے لگ جائے تو اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے. اس لیے میں اپنا ایمان سمجھتا ہوں جب تک اللہ کے فضل و کرم سے اس جسم میں خون گردش کرتا رہے گا، صحابہ کے ترانے پڑھتے رہیں گے، اہل بیت کی عظمت کے ترانے پڑھتے رہیں گے. وکیل ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کے در کی چوکیداری کرتے رہیں گے. واخر دعوانا